بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظفر نقوی آپ سے مخاطب ہوں. جناب آج میں موجود ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں. ڈیرہ اسماعیل خان کا یہ علاقہ ہے اور یہ ہے کوٹلی امام حسین کا علاقہ. میں نے آج ایک مخصوص بات اس وجہ سے کرنی تھی کہ یہاں پہ یہ آپ کو اگر کیمرہ مین دکھا سکے تو یہاں پر یہ ایک جو ٹارگٹ کلنگ میں جو لوگ اس وقت مارے گئے ہیں irrespective of the sect irrespective of کسی بھی کوئی فرقہ، بغیر کسی کوئی مذہب، فرقہ، مسلک، جتنا پاکستان کو دہشت گردی نے نقصان پہنچایا ہے، جتنا اس ٹارگٹ کلنگ نے جس طریقے سے یہ وہ ایک شہر ہے غالباً اس کی جو آبادی ہے راؤنڈ اباؤٹ کوئی 5 سے 6 لاکھ کے نفوس پہ مشتمل یہ شہر ہے، اور اس ایک شہر کے یہ ایک قبرستان کا یہ حال ہے کہ یہاں پہ ٹارگٹ کلنگ سے باقاعدہ جناب پورے قبرستان بھر گئے ہیں. یہاں پہ اگر آپ یہ دکھا سکیں، یہ جناب کوئی سید شاہد عرفان شیرازی صاحب ہیں، یہ ایڈوکیٹ ہیں، اس کو قریب سے دکھائیے گا. یہ آپ ذرا دیکھیں ان کی جو ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے باقاعدہ عید الفطر کے روز ہوئی ہے. مطلب آپ اس حوالے سے دیکھیں کہ اس ملک کو دہشت گردوں نے کس قدر نقصان پہنچایا، اس ملک کو دہشت گردوں نے اس ملک کی کریم کو کس طرح سے نقصان پہنچایا. کسی فرقے کی بات نہیں، کسی سیکٹ کی بات نہیں، یہ جنرل پاکستانیوں کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، یہ کسی ایک شہر کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے. یہاں پہ آئیں ذرا ہیومن رائٹس والے جو پاکستان پہ اس طرح کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ آئیں ذرا UN والے، یہاں پہ ذرا انٹرنیشنل کمیونٹی آ کے دیکھے کہ پاکستان نے اس دہشت گردی کی جنگ میں کیا کچھ کھویا ہے. یہاں پہ ایجنسیز آئیں، یہاں پہ جس ملک کی راؤنڈ اباؤٹ کوئی 26 ایجنسیز ہیں، وہ ایجنسیز یہاں پہ آ کے دیکھیں کہ یہ ایک ہی ملک کا یہ صورتحال ہے کہ ایک ہی ملک کا ایک شہر ہے اور اس ایک شہر کا ایک ہی گریو یارڈ ہے. اس گریو یارڈ میں ایک بہت بڑا پورشن جو ہے نا اپنا ایک گریو یارڈ بن چکا ہے. اور مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں پہ اس شہر میں جو اور گریو یارڈ ہیں اس میں بھی اس طرح کے جو ٹارگٹ کلنگ میں جو لوگ شہید کیے گئے ہیں، جو مارے گئے ہیں، اس ٹارگٹ کلنگ کے نتیجے میں باقاعدہ ایک پورے قبرستان بن گئے. کولیبریشن سے یہ حال ہوا ہے ٹارگٹ کلنگ کا کہ یہ پورے قبرستان، جناب یہ پورے آپ رو دیکھ رہے ہیں، کیمرہ مین دکھا رہا ہے، یہ پورے قبرستان بھر گئے ہیں ٹارگٹ کلنگ سے. اور یہ کسی ایک فرقے کے انداز سے میں نہیں بات کر رہا، ہو سکتا ہے میں ایک قبرستان میں اس طرح سے کھڑا ہوں کہ جو ایک اسپیسیفک سیکٹ کے حوالے سے ہو، لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کو دہشت گردی نے، ٹارگٹ کلنگ نے، ٹیررزم نے کس طریقے کا نقصان پہنچایا ہے. یہاں پہ چاہے پولیس ہو، چاہے فوج ہو، چاہے عام شہری ہوں، وہ اس انداز میں جس طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچا ہے، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. یہ بہت بڑی ایک جنگ جو انٹرنل جنگ لڑی جو ابھی تک جاری ہے، اس کے آفٹر شاکس بھی ہم دیکھتے ہیں. ایک بہت بڑا نقصان ہے جو پاکستان کی، یعنی کہ ناقابل تلافی نقصان ہے. یہ آپ نے دیکھا ابھی ہمارے پاس بہت ہی یعنی مختصر ٹائم، عام طور پہ میں نے پہلے سروے کیا، یہ راؤنڈ اباؤٹ کوئی 18 سے 40 کے درمیان ان قبروں میں جتنے لوگ آرام کر رہے ہیں، یہ 18 سے 40 کے درمیان 90% ان کی تعداد ہوگی. تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ کسی ماں کا لخت جگر، اگر وہ نوجوان 18 سال کا، 20 سال کا، 25 سال کا، 30 سال کا اگر وہ چھن جاتا ہے، اس کے بعد والدین کی کیا حالت ہوتی ہے. بھلے وہ چاہے کوئی پولیس والا ہو، چاہے کوئی آرمی کا نوجوان ہو، چاہے کوئی سویلین ہو، وہ اپنے والدین کے لیے ایک بیٹا ہوتا ہے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے بہن کے لیے ایک بھائی ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود مطلب ان کے جذبات ہوتے ہیں، ان کے احساسات ہوتے ہیں، مطلب ہر چیز سے اس طریقے سے نہیں. چاہے وہ ٹیچر ہو، یہاں تو اس دہشت گردی نے نہ ٹیچرز کو بخشا، نہ بچوں کو، اسکول کے بچوں کو بخشا، نہ پولیس والے کو بخشا، نہ کوئی آرمی والے کو بخشا، نہ کسی چیز کو، نہ خواتین کو بخشا. تو ہمارے ساتھ جناب موجود ہیں یہ پولیس کے نوجوان. ان سے ہم پوچھیں گے کہ پولیس نے بھی ڈی اے خان میں بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں. پولیس نے بھی، آپ آئے روز سنتے ہیں کہ پولیس جو ہے نا ڈی اے خان کی، ہم کرٹیسائز کرتے ہیں ہر وقت پولیس پہ، لیکن آئے روز جو ہے نا یہاں پہ پولیس بھی شہید ہو رہی ہے، پولیس کے نوجوان کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی خطا کے ہو رہی ہے. تو جناب یہ بتائیے کہ یہ کب سے ہو رہی ہے ایسا؟ یہ تو 10-12 سال ہو گئے. 10-12 ایک دہائی سے تقریباً ہو رہی ہے. آپ کے اندازے کے مطابق آپ کب سے ہیں پولیس میں؟ میں تو 10 سال ہو گئے. 10 سال. آپ کے اندازے سے اس کا مطلب ہے کہ آپ چشمدید گواہ ہیں، اور آپ کے اندازے کے مطابق تقریباً کتنے، یہ بالکل رف سا اندازہ بتائیں کہ تقریباً کتنے پولیس والے شہید ہو چکے ہیں؟ ہزاروں کے حساب سے ہوا ہے. ہزاروں کے حساب سے. تو آپ نے سن لیا کہ ہزاروں کے حساب سے پولیس، اور پولیس کا الحمدللہ اب بھی مورال جو ہے نا دہشت گردی کے خلاف بلند ہے. جی بلند ہے جی.
इंशाअल्लाह खड़े हैं उसके साथ। जबरदस्त। और ये वो हमारे साथ ये मुतवली हैं कब्रिस्तान के, ये मौजूद हैं। इनसे हम पूछेंगे कि ये टारगेट किलिंग कब से हो रही है और इस कब्रिस्तान में जिनकी टारगेट किलिंग हुई है उन शोहदा की की तादाद कितनी है जितने लोग जहाँ भाग हुए हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नैयर बास है, मुतवली कोली इमाम से बोल रहा हूँ। ये हमारे जो टारगेट किलिंग हुई है 1987 से लेकर अभी तक जो है 1987 से लेकर अब तक ये अभी तक शुरू है टारगेट किलिंग हो रही है। यानी कि कोई अगर 1-2 माह 3 माह तक खामोशी हो जाती है, उसके बाद दोबारा शुरू हो जाती है टारगेट किलिंग। और ये सैकड़ों के हिसाब से जो है ना इस कब्रिस्तान में तकरीबन टारगेट किलिंग से जो लोग शहीद हुए वो कितने हैं? सैकड़ों के हिसाब से है। नहीं, आप अपना अंदाजा करिए। ये मैं बोर्ड सामने देख रहा हूँ, ये इस बोर्ड पे किसके नाम लिखे हुए हैं? ये शोहदा के लिखे हुए हैं, ये सारे शोहदा के नाम लिखे जी हुए हाँ। हैं। तो ये तकरीबन ये जो बोर्ड है, ये बोर्ड लगा हुआ है, इसको जरा थोड़ा सा हमारा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये बोर्ड का जरा चेक करें कि बोर्ड पर आखिरी नंबर कौन सा लिखा हुआ है जो शोहदा के नाम है। बैक साइड पर है। अच्छा, इसके अलावा इसका मतलब ये है कि ये बोर्ड जो है ये लिखा हुआ है और इसके बैक साइड पे भी नाम लिखे हुए हैं। ये मैं देख रहा हूँ कि ये जो आखिरी नाम है ये 81 नंबर का लिखा हुआ है, 81 और फिर उसके बाद इसके बैक साइड पे आ जाएं तो ये आप 149 यानी 149 नंबर 149। जी जी देख रहे थे जी जी बिल्कुल। ये उसके बाद और भी टारगेट किलिंग हुई हैं बहुत सारे, लेकिन अभी नाम नहीं लिखे हुए, नाम नहीं लिखा हुआ। हुए। इसका मतलब ये है कि 150 से ज्यादा लोग। शेर जमान वाला धमाका हुआ था। अच्छा। 2009 में। अच्छा। तो उसमें जो है ना बहुत ज्यादा तादाद है। ये 2009 इसमें देखें आप। अच्छा। तकरीबन जो ऊपर आई वो लिस्ट 2009 की आ रही है। अच्छा। तो इसका मतलब है कि आप समझते हैं कि 2009 में तादाद ये सबसे ज्यादा थी। 2007 में जो है ना वो टारगेट किलिंग का दौर ज्यादा हुआ था। अच्छा। उससे भी ज्यादा हुआ, बाहर उसमें दोबारा खामोशी हो गई। फिर नॉर्मल काम चलता है, यानी कि टारगेट किलिंग शुरू हुई। अच्छा। लेकिन धमाका फिर 2009 में भी हुआ है। इसके बाद एक धमाका उसमें 1-2। तो इसमें इस धमाके में कितने लोग जान से गए थे? तकरीबन 132। अच्छा, 132 लोग इस धमाके में जान से गए। जी। एक ही धमाके में 132 में खुदकश ब्लास्ट था ना। खुदकुश ब्लास्ट था। जी। लास्ट जो खुदकुश ब्लास्ट हुआ है DI खान में वो कब हुआ है? 2009 में। 2009 में आखिरी खुदकुश ब्लास्ट। जी। उसके बाद वो ऑपरेशन ज़र्ब। उससे पहले एक ब्लास्ट हुआ था हॉस्पिटल में। अच्छा। जैदी खानदान के ऊपर। अच्छा। तो उसमें कम से कम 40 की डेथ हुई थी। अच्छा। उसके बाद फिर ये शेरजमान वाला, पहले शेरजमान को शहीद किया है। अच्छा। उसके बाद ये इधर शोभरा होटल पर ब्लास्ट हुआ था। उसमें 132। मतलब आप ये उनका तरीका वारदात देखें, जो टारगेट किलर होते हैं, जो दहशतगर्द होते हैं, यानी पहले वो एक बंदे को शहीद करते हैं। जी। अच्छा। जी। उसके बाद जुम्मे वाला दिन था, इधर हमारे DI खान में 3-4 ब्लास्ट हुए हैं। अच्छा। एक डेवो अड्डे पर, उसमें मेरे ख्याल से 12 आदमी शहीद हुए थे। अच्छा। उसके बाद एक शोभरा होटल पर हुआ था और शेर जमान का धमाका 132 उसमें इंजर्ड हुए थे। अच्छा। एक्सपायर हुए थे उसमें। कई अहले सुन्नत जमात के भी हमारे भाई थे जो उसमें शहीद हुए हैं। ये सारे पाकिस्तानी हैं जनाब। ये जो भी इस तरह का कर रहा है तो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहा है। जी पाकिस्तान के साथ। ये सबसे बड़ा मसला यही है कि हम अहले सुन्नत और अहले शिया का मसला है ही नहीं। नहीं है। इंशाल्लाह नहीं है। हम भाइयों में कोई मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपने बहुत अच्छी बात की और मैं समझता हूँ ये इत्तेहाद की बात की। भाई सुन लो, पाकिस्तान के दुश्मनों सुन लो कि वो खुद कह, जिनके मारे गए हैं, जिनके घर से जनाजे उठे हैं, वो आज कह रहे हैं कि यहाँ पे शिया सुन्नी का कोई मसला नहीं है, यहाँ अहले सुन्नत और अहले तशी का मसला ही कोई नहीं है, यहाँ पाकिस्तान और एंटी पाकिस्तान का मसला है। जी इनके आपस में रिश्ते हुए हैं अहले सुन्नत के और अहले तशी के। अच्छा। लेकिन ये जो तीसरा हाथ है ना हमारा, जो हमारे मुल्क को भी कमजोर करना चाहता है, हम मुसलमानों को कमजोर करना चाहते हैं, अदम इस्तेकाम लाना जी, उस वजह से ये सब मसला हमारा DI खान में पैदा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत सुकून है। ये हम फोर्सेस का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो मतलब जिन्होंने हम ज़र्ब-ए-आज़म किया। जी
اس کے لیے اس کی وجہ سے ابھی سکون ہے ٹی آئی خان میں کچھ. اچھا اس کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ وہ لنک ٹوٹ گیا ہے نا. جی 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 بات تھی. تو آپ کیا بات بتا رہے تھے امام خمینی؟ امام خمینی نے بتایا تھا کہ آج سے 25 سال پہلے کہ تم ہاتھ کھولنے اور بند کرنے پر لڑ رہے ہو اور دشمن تمہارے ہاتھ کاٹ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ایسی پریڈکشن تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ ثابت ہو گئی. جی جی وہ ابھی وہ ثابت ہو رہی ہے. اور اس سے ہمیں سبق یہ حاصل کرنا چاہیے کہ ہم ہاتھ کھولنے اور باندھنے میں نہ لگے رہیں بلکہ ہم ان کو ٹارگٹ کریں اور ان کو جو ہے نا مطلب روکیں اور ان کو کم از کم نوٹ کریں کہ جو ہاتھ کاٹنے پہ لگے ہوئے ہیں, جو دشمن عناصر ہیں. ہم اہل تشیع اہل سنت بھائیوں کو چاہیے کہ آنکھیں کھولیں اور ایک دوسرے کا خیال کریں. یہ جو دشمن ہے ان کے ہم ہاتھ کاٹیں. ایک حالت ہوتی ہے وہاں پہ آپ اندازہ کیجئے. میں سمجھتا ہوں کہ جن کو دیکھ کے ہمارا کلیجہ باہر آ رہا ہے ان کی ماؤں کا کیا حال ہوگا, ان کے والدین کا کیا حال ہوگا. یہ کیمرہ مین دکھا سب. اب آپ یقین کریں یہ اتفاق سے ایک جو ہے نا ایک اتفاق سے میں ایک جگہ پہ آیا, لیکن ڈیفینیٹلی تمام میں نے پہلے سے کہا کہ irrespective آف دا سیکٹ, irrespective آف ریلیجن, irrespective of any language اور irrespective of any community, کچھ بھی ہو, مطلب سب کا میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. میں ان کو پاکستانی کے طور پہ دیکھ رہا ہوں, اس سے بڑھ کے میں ان کو انسان کے طور پہ دیکھ رہا ہوں. یہ انسانیت کی توہین ہوئی ہے, یہ پاکستانیت کی توہین ہوئی ہے. کہ یہ تو ایک بڑا آسان سا کام ہے ہمارے لیے, ایک صحافی کے لیے یا ایک میڈیا پرسنل کے لیے کہ وہ یہ صرف دکھائے, لیکن آپ یقین کیجئے کہ وہ بطور انسان اس کا کلیجہ پھٹتا ہے, اس کا جگر پھٹتا ہے, اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. یہ دیکھ کے آپ اندازہ کیجئے کہ رو یہ پوری کی پوری رو جو ہے نا, یہ لگے اگر آپ کو کوئی بتائے کہ یہ پورا قبرستان جو حد نگاہ نظر آ رہا ہے یہ ٹارگٹ کلنگ میں چلا گیا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں بہت آپس میں اتحاد اور اتفاق رکھنے کی ضرورت ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی مل جل رہنے کی کر کے اپنے انٹرنل ایکسٹرنل اینیمیز پر نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. تو بہت بہت